جوان چپ، جوان چپ، دھیان سے سننا مسلمان۔ جوان کعبے کے سامنے کھڑا ہے، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جھوٹ نہیں بولتا، لیکن کعبہ سامنے ہو تو کبھی بولے گا نہیں نا۔ جوان کہتا ہے اس اللہ کے ولی کو، کیا حضور میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ میں ہر عمل میں درود کو اوپر رکھتا ہوں، کیوں؟ کہتا ہے میرے ایک زندگی کا واقعہ ایسا راز ہے جو میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اللہ کے ولی کہتے مجھے تو بتا دے وہ راز کیا ہے، مجھے تو بتا۔ اب وہ کعبے کے سامنے اپنے دل کا راز بتا رہا ہے، سنیے راز کیا ہے۔ اللہ کے ولی ہے، کعبہ ہے، اور وہ جوان راز شیئر کر رہا ہے۔ کہ حضور وہ راز یہ ہے، ایک مرتبہ میں میرے ابا کے ساتھ اپنے گاؤں سے ایک شہر کی طرف جا رہا تھا قافلے میں۔ یہ قافلہ جب جنگل کے درمیان پہنچا تو ہم لوگوں کا جو لیڈر تھا، سردار تھا، اس نے قافلے کو روک کے کہا کہ دوپہر کا کھانا ہم یہیں کھائیں گے۔ تو میں اپنے ابا کے ساتھ اپنی سواری سے نیچے اترا، دسترخوان بچھایا، کھانے بیٹھے، پہلا لقمہ میرے ابا اپنے منہ تک لے کے گئے۔ میرے ابا کے دل میں درد اٹھا، میں نے آواز دی، لیڈر آیا، اس نے حکیم کو بلایا، چیک چاک کیا۔ چیک کرنے کے بعد حکیم صاحب نے کہا جوان تیرے ابا کی طبیعت اتنی خطرناک علیل ہے کہ تیرے ابا کو لا علاج دل کی بیماری لگ گئی ہے، تیرے ابا چند سیکنڈ، چند منٹ، چند گھنٹے، چند دنوں کے مہمان ہیں، پتا کیا کرنا ہے، لے جانا ہے۔ وہ جوان کعبے کے سامنے اپنا راز بتا رہا ہے کہ حضور جنگل کے بیچ میں جب حکیم نے ایسا بولا نا تو میری وہاں پر اپنی روح میرے حلق میں آ گئی کہ میرے ابا کی ایسی حالت ہے۔ کہا ہاں۔ کہ جوان پھر تو نے کیا کیا؟ وہ جوان کہتا ہے کہ قافلے کے لیڈر سے میں نے کہا آپ کا قافلہ لے کے چلے جاؤ، یہاں سے گاؤں پاس میں ہے، میں اپنے ابا کو لے کے چلا جاتا ہوں۔ سارے قافلے والے چلے گئے، جنگل میں میں، میرے ابا، میری سواری تین۔ عصر کی نماز کے بعد میرے ابا کا درد پھر بڑھا، میرے ابا دل کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ وہ جوان کہتا ہے میں اپنے ابا کو پانی پلاتا ہوں تو ایک بھی قطرہ گلے کے نیچے نہیں اترتا۔ جوان کہتا ہے جیسے ہی مغرب کا سورج غروب ہوا، ڈوبا، ادھر میرے ابا کی جسم سے روح پرواز ہے، میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ جوان کہتا ہے جیسے میرے ابا کا انتقال ہوا نا، ایسی ایک سفید چادر لی میں نے اور میں نے ابا کی جسم پہ ڈال دی، اور میں بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہا ہوں کہ گاؤں کی طرف کوئی قافلہ جائے تو میرے ابا کو لے کے جاؤں۔ میں انتظار کر رہا تھا، تھوڑی دیر گزری، کوئی نہیں آیا۔ ایک ہوا کا تھوڑا سا مختصر جھونکا آیا اور اس سے میرے ابا کے چہرے پر جو چادر تھی نا وہ ہٹ گئی، سرک گئی۔ تو جیسے ہی میں وہ چادر واپس اپنے باپ کے چہرے پہ ڈالنے گیا، میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کے ڈر گیا۔ کہ جوان کیا دیکھا؟ کہ میرے ابا کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، کالا پڑ چکا تھا، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ مرنے کے بعد میرے ابا کا چہرہ کالا پڑ چکا تھا۔ میں نے اپنے ابا کے چہرے پہ چادر ڈالی اور بیٹھے بیٹھے رونے لگا۔ کاش میرے ابا نے اچھے کام کیے ہوتے تو آج مرنے کے بعد چہرہ کالا نہ ہو گیا ہوتا۔ میں اس لیے رو رہا تھا حضور کہ گاؤں جاؤں گا تو میرے باپ کا لاشا دیکھ کر سب لوگ مجھے تانا کسیں گے کہ دیکھ تیرا باپ مرنے کے بعد لعنتی ہو گیا تھا، تو لعنتی باپ کی اولاد ہے۔ تو اسی ڈر سے میں رو رہا تھا۔ وہ جوان کہتا ہے پھر کیا ہوا، میں روتے روتے تھکا تو درد کو پیٹ لگا کر بیٹھا اور آنکھیں بند کی، اسی جگہ پر اپنے باپ کے لاشے کے قریب مجھے نیند کا غلبہ آ گیا، میں سو گیا۔ جیسے ہی میں نے سویا میری قسمت نے انگڑائی لی، مجھے خواب نظر آیا، مجھے ایک خواب نظر آیا۔ دھیان سے سننا، توجہ سے۔ کہا میں نے خواب دیکھا۔ کہ کیا خواب دیکھا؟ جوان کہتا ہے وہی جنگل، وہی باپ کا لاشا، وہی میں بیٹھے بیٹھے رو رہا ہوں، جو ظاہر میں تھا وہی خواب میں دکھ رہا، جو ظاہر میں چل رہا تھا وہ میرے سامنے، جو کچھ بھی تھا وہ خواب میں دکھ رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہ خواب میں ایک الگ چیز ہوئی۔ جوان کیا ہوا؟ جوان کہتا ہے جیسے ہی خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ کالا پڑ چکا ہے، چادر ڈال کے میں رو رہا ہوں۔ ایک سفید گھوڑے پر سفید لباس پوش نقاب والے ایک بزرگ آئے، دور سے مجھے دکھ گئے، اور وہ قریب آتے جا رہے تھے، کستوری کی خوشبو پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ کتنا سمجھتے ہو پتہ چل جائے گا۔ وہ قریب آتے جا رہے تھے، فضاؤں کے اندر خوشبو پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ قریب سے قریب تر آئے، اپنے گھوڑے کے سے نیچے اترے، اترنے کے بعد میرے باپ کے لاشے کے قریب آئے، چہرے سے چادر ہٹائی، اپنے گلاب کی پنکھڑی جیسے لبوں کو ہلایا، انہوں نے کچھ پڑھا، پھر اپنا دست مبارک میرے باپ کے چہرے پر پھیرا۔ پھیرتے ہی میں نے کیا دیکھا؟ میرے باپ کے چہرے سے نور پھوٹنے لگا، میرے باپ کے چہرے سے
نور پھوٹنے لگا. وہ پھر چادر ڈال کے جانے لگے. جب وہ جانے لگے تو وہ جوان کہتا ہے میں نے اس اللہ والے کو دیکھا, پھر اپنے باپ کو دیکھا. میں نے کہا چلو ذرا چیک تو کروں کہ واقعی میں میرے ابا کا چہرہ حسین ہو چکا ہے. میں نے چادر ہٹا کے خواب میں دیکھا, میرے ابا کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا. میرے ابا حسین تر ہو گئے تھے. ان کے چہرے پر چادر ڈال کے وہ جو جانے والے بزرگ تھے, پیچھے سے میں نے انہیں آواز لگائی اور آواز لگا کے کہا او اللہ والے, او میرے باپ پر احسان عظیم کرنے والے, او میرے باپ کے سیاہ چہرے کو سفید بنانے والے, تو ہے کون, تیرا نام کیا ہے؟ وہ بزرگ پلٹنے کے بعد اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا. جوان کہتا ہے جیسے ہی میری نگاہ ان کے چہرے پر پڑی میں اپنا دل کے بیٹھا. ان کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ گویا میرا دل کہہ رہا ہے چاند کو اگر حسن کی خیرات ملی ہے تو ان کے آستانے سے. میں نے کہا او آنے والے تو کون ہے؟ اس بزرگ نے پلٹ کر مجھ سے کہا اے جوان تو مجھے نہیں جانتا, اے جوان تو مجھے نہیں پہچانتا. میں نے کہا نا. تب اس بزرگ نے کہا حسنین کریمین کا نانا جسے کہا جاتا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ میں ہوں, میں مدینے والی سرکار. میں نے نبی کے قدموں کو پکڑا, پکڑنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, میرے ابا نے ایسی نیکی کون سی کر دی کہ آپ مدینے سے چل کے اس جنگل میں چلے آئے. تب خواب میں نبی نے کہا تیرا باپ ایک نیکی ایسی کرتا ہے جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا ابا وہ کون سی ہے؟ کہ تیرا باپ جب زندہ تھا, جب تک 100 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا, وہ رات کو سوتا نہیں تھا. تو سن اے جوان, تیرا باپ جب زندہ تھا وہ مجھے نہیں بھولا, تو تیرے باپ کے مرنے کے بعد میں مصطفیٰ کیسے بھول سکتا؟ یہ ہے درود. جوان کعبے کے سامنے کھڑے رہ کر کہتا ہے حضور میری زندگی میں یہ واقعہ ہوا, میں خواب سے بیدار ہوا. جیسے ہی خواب سے بیدار ہوا جنگل میں منگل تھا, جنگل میں خوشبو ہی خوشبو, جنگل میں خوشبو ہی خوشبو. پھر کہتا ہے میرے باپ کے چہرے سے چادر ہٹائی, قسم خدا کی جیسے ہی میں نے اپنے ابا کا چہرہ دیکھا میرے ابا کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا. یہ ہے درود. کیا ہے, کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا, اگر آپ دکھاوے کے لیے نماز پڑھو گے آپ کی نماز قبول نہیں. آپ دکھاوے کے لیے روزہ رکھو گے آپ کا روزہ قبول نہیں, لیکن آپ دکھاوے کے لیے درود پڑھو گے تو درود دکھاوے میں بھی قبول ہو جاتا. درود کو آپ دکھانے کے لیے پڑھو, مستی میں پڑھو, کیسے بھی پڑھو, قبول ہوتا ہے, کیونکہ یہ میرے نبی کی شان ہے, یہ میرے نبی کا رتبہ اور وقار ہے. اب درود شریف یہ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. معلوم میرے شہر میں ہمارا ایک مدرسہ ہے, اس میں 350 بچے ہیں. 7 سال کا بچہ 12 دن میں 15,000 درود پڑھ کے دیتا ہے. ہم تو 30-40 سال کے, کم سے کم 20,000 تو پڑھ ہی لیں گے. تو اس مہینے میں جتنا ہو سکے درود پڑھنا ہے. پڑھو گے پڑھو گے نا. اور درود کے متعلق ایک شاعر نے کہا تھا, آپ لوگ شاید شاعری زیادہ سمجھتے ہو, ہاں کیونکہ وہ نعت خواہ اور بہت صاحب بھی شاعری سنا رہے تھے, تو سنو, سمجھتے ہو نا آپ لوگ. ایک لکھتا ہے لکھنے والا, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں, ان دو جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا, چل رہی تو یہ جہاں, نہ چلے تو وہ جہاں. دو جہاں ہے نا, زندہ ہو تو یہ جہاں, مر گئے تو قبر کا جہاں, دو جہاں. اب اسی کے متعلق شاعر لکھتا ہے ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں, ان دو جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا, چل رہی تو یہ جہاں, نہ چلے تو وہ جہاں. اسی لیے اپنی سانسوں کی مالا میں موتی پیرو لو درود شریف کے, پھر یہ جہاں یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں. تو درود کی عادت بنائے رکھو. آؤ محبت کی تھالی میں درود پاک کا گلاب رکھتے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھ پیش کرتے ہوئے پڑھتے ہیں اللہ. آپ نے وہ دھیما پڑھا لیکن دھیما پڑھا. میں پڑھاؤں گا, ایسے پڑھو گے آپ لوگ. پڑھے اللہم. میری ماں اور بہنیں بھی من ہی من میں پڑھے, لیکن پڑھیں بعد میں افسوس ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. الشیخ سلیمان الجزولی دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کوئی بندہ اس درود کو ایک بار پڑھے گا اللہ 6 لاکھ درود کا ثواب عطا. مسلمان میلاد اسی کو کہتے ہیں.
میلاد اسی کو کہتے ہیں. میلاد والے مصطفیٰ کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون محبت کرتا ہے؟ جو محبت کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. سب محبت کرتے. چلو آج آپ کی محبت کا امتحان. برا نہیں ماننا دوست, میں صرف آپ کو علم بانٹنے اور آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں. حضور کے ابا کا نام عبداللہ, ماں کا نام آمینہ. حضور کے نانا کا نام کیا تھا؟ دادا نہیں پوچھ رہا, نانا. امام حسن امام حسین ان سیدوں کے نانا کا نام مصطفیٰ. مصطفیٰ کے نانا کا نام. چلو تھوڑا گفتگو آگے بڑھائیں گے. اس سے قبل توجہ سے آج کی محفل کو سننا ہے. انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا. اللہ نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مائک تو ایسا دے دیا کہ دل چاہ رہا ہے کہ 2 شعر بھی سنا دوں, لیکن انشاءاللہ آگے گفتگو میں اللہ سسٹم والے کو سلامت رکھے. سنیں گے نا آپ لوگ؟ دیکھیے رسول پاک کے ابا اور امی, دنیا کا یہ دستور ہے اگر کسی لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ کرنا ہو تو شروعات لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے. شروعات ابتدا لڑکے کے گھر کی جانب سے کی جاتی ہے. رشتہ بھیجا جاتا ہے لڑکے کی طرف سے, رشتہ ہوتا ہے لڑکے کی جانب سے. وہ غیر جائز ایسے رشتے ہیں جو لڑکی کی طرف سے کیے جانے والے ہو, لیکن سلجھے ہوئے شریعت کے دائرے میں اور با ادب رشتے ہمیشہ لڑکے کے گھر کی طرف سے آتے ہیں. لیکن سنو قسم خدا کی, رسول پاک کے ابا عبداللہ اور رسول پاک کی ماں آمنہ کا رشتہ کیسے ہوا؟ دنیا میں رشتے بھیجتے ہیں لڑکے والے, لیکن رسول پاک کے ماں باپ کے رشتے کی شروعات ہوتی ہے کیسے؟ بلکہ سیدہ آمنہ کے گھر سے عبداللہ کے گھر رشتہ ہے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضرت عبداللہ کے گھر رشتہ آیا. کیسے آیا سنو. حضرت عبداللہ رسول پاک کے ابا اتنے خوبصورت تھے, رسول پاک کے والد محترم سرکار عبداللہ اتنے حسین تھے کہ آپ جب راستے سے گزرتے تو لوگ کھڑکیوں میں سے جھانک جھانک کے آپ کا دیدار کرتے. اتنے خوبصورت. اور ہر گھر کے اندر سے ایک ماں سیدہ فاطمہ سے آ کر کہتی کہ تمہارے بیٹے عبداللہ سے ہماری بیٹی کا رشتہ کر. ایسے تھے آپ حسین. اور کیوں خوبصورت نہ ہو؟ کیونکہ آپ کی پیشانی پر نور مصطفیٰ تھا. نور مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا. یہی سرکار عبداللہ آپ شکار کرنے جاتے ہیں. عمر ہے آپ کی 17 سال. کتنی 17 سال. آپ 17 سال کی عمر میں شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے. رسول پاک کے ابا سرکار عبداللہ آپ جب جنگل میں شکار کرنے گئے, اس وقت دنیا میں یہودی بھی بہت سارے تھے اور ان کو پتا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا, آنے کے بعد وہ دین پھیلائے گا. جب اس کا دین تبلیغ عروج پر ہوگا اس وقت ہم سب کے سب مٹ جائیں گے, ہم سب کا نام لیوا نہیں ہوگا. وہ نبی جب آ جائے گا تو دین مکمل ہو جائے گا. تو یہودیوں نے تورات, زبور, انجیل اور کتب کے اندر آسمانی کتب میں پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا, اس کے بعد دین اسلام پھیلائے گا, اپنے دین کا کلمہ پڑھائے گا. تو یہودیوں کو پتا تھا کہ نبی آنے والا ہے. اس سے پہلے انہوں نے چیک کر لیا کہ وہ نبی کس کے گھر آئے گا. انہیں پتا چلا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے یہاں. تو یہ یہودی 100 کی جماعت لے کے جنگل میں چلے گئے. کس کو مارنے؟ نبی کے ابا کو. کہ انہی کو مار دیں گے تو نبی ہی نہیں آئے گا, انہی کو ہی ختم کر دیں گے, باپ نہیں رہے گا تو بیٹا کہاں سے؟ تو یہ سارے یہودی جنگل میں حضرت عبداللہ کا انتظار کر کے ٹاک لگا کے بیٹھے تھے. حضرت عبداللہ جنگل میں گئے شکار کرنے کی نیت سے. آپ جیسے ہی جنگل میں پہنچے, حضرت عبداللہ چاروں طرف سے یہودیوں نے گھیر لیا. اب اسی وقت ایک اور بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت وہب. حضرت وہب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو مکے کے عبد المطلب کا جوان 17 سال کا عبداللہ ہے, یہ تو ہمارے سردار اور ہمارے مکے کے ٹرسٹی کا بیٹا ہے, یہ عزت والے باپ کا عزت والا بیٹا ہے. انہوں نے دیکھا کہ 100 دشمنوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے, آپ کو مارنے والے ہیں. تو حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار نکالی اور عبداللہ کو بچانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا میرے قدم زمین کے ساتھ چپک گئے, اکھڑنے کا نام نہیں لیتے. میں بہت حیرت میں پڑ گیا, اے پالن ہار یہ معاملہ کیا ہے کہ میرے پاؤں زمین سے کیوں چپک گئے, میں آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا ہوں؟ حقیقت
حقیقت کیا ہے، مرحلہ کیا ہے، آپ ہل نہیں پا رہے ہیں، آپ ڈل نہیں پا رہے ہیں. آپ کو بچانا ہے حضرت عبداللہ کو، کیونکہ ان کے ابا عبد المطلب آپ کے دوست لگتے ہیں. حضرت وہاب کہتے ہیں میں آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن بڑھ نہیں سکا، اور ان 100 کے 100 نے ایک ساتھ ہو کے عبداللہ پہ حملہ کر دیا. میں کیا دیکھتا ہوں، زمین کا سینہ پھاڑ کے اندر سے شیر باہر آئے. آنے کے بعد عبداللہ کی حفاظت کے لیے ان 100 کے 100 یہودیوں کو ان شیروں نے مار دیا، واصل بعد جہنم کر دیا. عبداللہ محفوظ ہے، عبداللہ کو کچھ نہیں ہوا، اور وہ شیر ہوا میں غائب ہو گئے. میرے دل میں عبداللہ کی عزت بڑھ گئی. میں مکے گیا، عبد المطلب سے ملا. میں نے کہا عبد المطلب تمہارا بیٹا عبداللہ کیسا ہے؟ کہا میرے سارے بیٹوں میں بے مثل و بے مثال اگر کوئی میرا بیٹا ہے تو عبداللہ. کہا اس کا رشتہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا لڑکی ڈھونڈ تو رہے ہیں پر اس کے لائق ملے تو بات کرے. حضرت وہاب کہتے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا میری بیٹی آمینہ. آمینہ رشتہ نہیں کرو گے؟ رسول پاک کے دادا عبد المطلب کہتے وہاب اگر تیرے گھر کی ہو تو کیوں نہیں. اب بتاؤ رسول پاک کے نانا کا نام وہاب. کیا نام؟ وہاب. رسول پاک کے نانا ہے حضرت وہاب. اب سرکار عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا نکاح ہوا، رسول پاک کے ماں باپ کا نکاح ہوا. جمعرات کی شب رسول پاک کا وہ نور سیدہ عبداللہ کی پیشانی سے شکم آمنہ میں تشریف لایا. اس رات میں یہ منتقل ہوا. اب سننا، رسول پاک جب اپنی ماں کے شکم پاک میں 7واں مہینہ تھا، آپ کے ابا پردہ کر گئے. رسول پاک پیدا ہونے سے پہلے بن باپ کے ہو گئے. میرے آقا رسول پاک نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا دوست. میرے نبی اب پیدا بھی نہیں ہوئے، پیدا ہونے میں 3 ماہ باقی ہے. اس سے پہلے آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا. سیدہ آمنہ بیوہ ہو گئی. اور عرب کنٹری کا یہ ماحول تھا کہ بیوہ عورتوں کو عزت نہیں ملتی تھی، بیوہ عورتوں کو وقار نہیں ملتا تھا. بیواؤں کے اوپر قانون تھا سفید لباس پہننا ہے اور بغیر سفید لباس کے گھر کی دہلیز کے باہر قدم نہیں رکھنا، اور باہر نکلنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، اور نکلنا ہے تو دوپہر کے بعد نکلنا ہے، دن کے اجالے میں نہیں نکلنا. کیوں کہ دن کے اجالے میں اگر کسی بیوہ کو دیکھ لیا جائے تو پورا دن منحوس گزرے گا. یہ وہاں کا کلچر تھا، یہ وہاں کا ماحول تھا. ایسے ماحول میں حضرت سیدہ آمنہ بیوہ ہو گئی، اور عورتوں پر سب سے زیادہ بیوہ عورت کو خوشبو لگانا بالکل حرام کے برابر تھا. خوشبو نہیں لگا سکتی. کون؟ بیوہ عورت خوشبو نہیں لگا سکتی. اب سنو، سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میرے سسور حضرت عبد المطلب اور میری ساس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی کی ماں کون ہے؟ میرے نبی کی سگی دادی. ان کا بھی نام یاد رہے گا نا نام؟ رسول پاک کے دادا کا نام عبدل، دادی کا نام فاطمہ، نانا کا نام وہاب، اور نانی کا نام برہ. یاد رہے گا؟ ہم جس سے محبت کرتے اس کے پورے شجرے یاد ہوتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا چلنا پھرنا، کھانا، اس کی پسند، اس کا ناپسند سب یاد رہتا ہے. یہ یاد رکھنا مسلمان، صرف ڈنڈا ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اندر بھی اترنا چاہیے. اتارو گے؟ اتارنا ضروری ہے، تبھی سمجھا جائے گا کہ واقعی میں یہ میلاد مصطفیٰ والے ہیں، یہ نبی والے ہیں، یہ آمنہ کے لال سے محبت کرنے والے ہیں. سننا عقیدت کے ساتھ، میرے نبی کی ماں سیدہ آمنہ پانی بھرنے کے لیے مکے کے کنویں کی طرف گئی. آپ جیسے ہی کنویں کی طرف گئی سیدہ آمنہ، آپ نے پانی بھرا. پانی بھر کے جیسے ہی گئی، عورتوں نے محسوس کیا کہ آمنہ نے عطر لگایا ہے، خوشبو لگائی ہے. کیا لگائی ہے؟ خوشبو. اب ساری عورتیں آپس میں باتیں کرتی، بیوہ ہو کے خوشبو لگا رہی ہے، یہ بیوہ ہے اور خوشبو لگا کے گھوم رہی. بتاؤ. اب یہ ساری عورت اپنے گھر گئی، کسی نے اپنے شوہر کو بتایا، بھائی کو بتایا، بیٹے کو بتایا کہ ہمارے یہاں کا کلچر ہے کہ بیوہ خوشبو نہیں لگا سکتی، اور یہ آمنہ خوشبو لگا کے چلی آئی ہے. حقیقت کیا ہے؟ اب سارے مکے والے آئے کعبے کے ٹرسٹی عبد المطلب کے پاس. عبد المطلب ایک سوال پوچھے. کیا آپ ہمارے لیڈر ہو، کیا جو قانون بناتے وہ لیڈر کو لاگو نہیں ہوتا؟ جو قانون ہوتا ہے وہ صرف رعایا کے لیے ہوتا ہے، پبلک کے لیے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں نہ، وہ سب کے لیے ہوتا ہے، میرے لیے بھی، تمہارے لیے بھی. تو کہا اپنی بہو کو سمجھاؤ، بیوہ ہو کے عطر لگا کے مکے میں گھومتی ہے. یہ الزام لگا نبی کی ماں پر، یہ الزام لگا. حضرت عبد المطلب گھر آئے. گھر آنے کے بعد حضرت عبد المطلب اپنی بیوی فاطمہ کو بلا کے کہتے ہیں فاطمہ جی میرے سرتاج، کہیے آمنہ کو ہوا کیا ہے؟ کیا اس کو میرے بیٹے کے جانے کا غم نہیں ہے؟ میرا بیٹا قریل جوانی میں عبداللہ دنیا سے چلا گیا،
اور یہ اس کی بیوہ ہونے کے باوجود خوشبو لگا کے گھومتی ہے. اندر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا. وہ باہر آئی. سلام بابا. بیٹا تو عطر لگا کے گھومتی ہے, بیٹا تو خوشبو لگا کے گھومتی ہے, تجھے میرے بیٹے کے جانے کا غم نہیں ہے؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتی ہے واللہ مجھ سے زیادہ غم کس کو ہوگا. ارے میری زندگی تو آگے بڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی. میری آنکھوں کا نور, میرے سر کا تاج, میرے شوہر حضرت عبداللہ اس دنیا میں پانی سے چلے گئے, کیوں مجھے غم نہیں ہوگا؟ تو کہا بیٹی خوشبو لگا کے کیوں گھومتی ہے؟ مدینے مکے کی ہر عورتیں تیرے بارے میں بات کرتی ہے کہ تو خوشبو لگایا کرتی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے نہ بابا, میں نے کبھی میرے شوہر کے انتقال کے بعد خوشبو کو آج تک نہیں ٹچ بھی نہیں کیا اور خوشبو کے قریب تک نہیں گئی. تو بیٹا یہ خوشبو کے پیچھے کی حکمت کیا ہے؟ حضرت آمنہ آنسو پہنچ کر جواب دیتی ہے او مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں, او مدینے والے سے محبت کرنے والوں, ذرا اپنے دل کو حاضر رکھ کے سننا. سیدہ آمنہ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے او میرے بابا جان, او حضرت عبد المطلب, میں نے عطر کو ہاتھ تک نہیں لگایا, لیکن بیٹا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تب حضرت آمنہ کہتی ہے رات کو سو کر جب صبح اٹھتی ہوں تو میری چادر مہکنے لگتی ہے. کہا کیسے؟ کہتی ہے کہ جب پانی کا بس پانی کے لیے برتن اٹھاتی ہوں پانی مہکنے لگتا ہے. کہا پھر کیسے؟ کہا میں بازار میں جاتی ہوں, بازار گھوم کے واپس چلی آتی ہوں, ساری بازار مہکنے لگتی ہے. کہا یہی تو پوچھ رہا ہوں بیٹا کیسے؟ تب سیدہ آمنہ کہتی ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے پیٹ میں آئی ہے, میں مٹی کو بھی ٹچ کر دیتی ہوں تو خدا مٹی کو بھی مشک میں تبدیل کر دیتا ہے. خوشبو یا رسول اللہ فرمان بدلا جائے گا, قرآن بدلا جائے گا, قرآن بدلا جائے گا. یا علی, یہ ہے عشق, یہ ہے عشق. سیدہ آمنہ کہتی ہے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت جب میرے شکم پاک میں آ گئی تب سے میں کسی چیز کو بھی ٹچ کر لیتی ہوں خدا اس کو مہکا دیتا ہے. ارے کیوں نہ مہکے؟ بریلی کے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. اور شاعر کہتا ہے وہ خوشبو زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہے کہ جس کے آگے مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہے سواری ان کی ابھی. مصطفیٰ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ حال ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹا اور کیا کیا ہوتا ہے ذرا مجھے بھی تو بتا. سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں نا تو کنویں کا پانی سطح میں ہوتا ہے, میں چلی جاتی ہوں تو پانی اوپر چلا آتا ہے, میں راستے سے گزرتی ہوں تو پتھر بولنے لگتا ہے, سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں درخت, اور جس راستے سے گزر جاتی ہوں وہاں سلام کی آواز آتی ہے. پتہ یہ چلا 12 ربیع النور کو وہ نبی آ رہا ہے جس کے لیے کہا گیا مشکل کے راستے آسان ہو گئے. لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. سرکار نے جب رکھا زمین پہ قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ مصطفیٰ اللہ اکبر. یا رسول اللہ ابو بکر یا یہ ہے نبی, یہ ہے میرے آقا. آنے سے پہلے چرچے ہو رہے ہیں. اور سید صاحب نے ایک بات بولی, آپ جو ہے نا یہ لائٹ سجا کے بیٹھے ہو, یہ جھنڈے لگا کے بیٹھے ہو, نبی کے میلاد منانے پر خرچے پہ خرچے کر رہے ہو, آپ کو کیا لگتا ہے یہ فضول ہے؟ جو دنیا میں فضول آئے ان کے لیے فضول ہے, جو غلام رسول آئے ان کے لیے جنت کا پھول ہے. ارے یہ جو خرچے ہو رہے ہیں نا کس کے نام پہ؟ حضور کے نام پہ. اور میرے نبی کسی کا احسان نہیں رکھتے, میرے نبی کسی کا احسان نہیں رکھتے. اب بابا صاحب نے جو بات کی تھی میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے. نبی کسی کا احسان
अभी ये बंदा ने चिल्ला के नारा लगाया ना, आवाज भी बैठ गई ना, बंदे घर पे जाओ, तेरी माँ पूछेगे बेटा तेरी आवाज क्यों बैठी, तो बोलना नबी के इश्क ने नारा लगाया था। होते हैं दुनिया के चमचे जो नेताओं के लिए बोलते हैं, हम तो मदीने वाले के गुलाम हैं। जब भी नबी की बात आएगी मेरी ज़बान से नारा निकलेगा, नारे रिसाला, इश्क है इश्क। बरेली वाले ने कहा ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यहाँ जब मदीने वाले की मोहब्बत की आग रोशन होती है, दुनिया का हर ताजवर हमारे कदमों में गिरता हुआ नजर आता है। ये जो नबी के नाम पे कर रहे हो ना, ये लुटाना, ये लहराना, ये जगमगाना, ये सब इसका हिसाब मिलेगा आपको, और इसका हिसाब खुदा देगा। और नबी के नाम पर दोगे तो नबी किसी का एहसान नहीं रखते, नबी किसी का। मेरे नबी की अता पता है क्या है? रसूल पाक की अता, हुजूर की अता जानते हो क्या है? चलो एग्जांपल दो, हुजूर की अता का नाम अता है रसूल करीम नवाज। रसूल की अता बता रहा हूं मैं, हुजूर की अता। और उलमा की मौजूदगी में आज ऐसी बात करनी है मुझे जो आपने नहीं सुनी होगी, सुनना ध्यान से, और खास इन सादात और उलमा की तवज्जो। बुखारी शरीफ में एक ऐसी हदीस मिली हजरत शेख साहब, ऐसी हदीस मिली, जब वो हदीस आई सामने तो उसको तस्दीक करने के लिए उस्तादुल उलमा मुफ्ती अरशद साहब और दीगर उलमा किराम से हमने राब्ता किया कि इसको बयान करें कि ना करें। तो उन लोगों ने उस हदीस को पढ़ा, पढ़ने के बाद देखा, फिर हमको कहा सीना ठोक के बयान करो। अब उस हदीस में ऐसा किया है, सुनेंगे आप? उस हदीस में ऐसा क्या है, तो सुनने लायक बात है, बहुत प्यारी बात है। उस हदीस में ऐसा क्या है कि जो लोग और उलमा कशमकश का शिकार बन गए। अब सुनना, उस हदीस में नबी की अता है, उस हदीस में नबी की अता है कि मेरे नबी की अता कैसी है। सुनो, एक जंग थी, उस जंग में सहाबा ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मैं नबी का हदीस बता रहा हूँ, सुन रहे ना आप लोग? जिसको सुनना है बोले सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात है। इस हदीस में लिखा गया कि एक जंग में रसूल पाक और सहाबा ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, 3 दिन से खाना नहीं खाया। और उसी जंग में बताया जाता है कि खंदक की जंग थी, उसी जंग में 3 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया। सहाबा की किराम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका कहते हैं ए अबू हुरैरा बताओ तो मेरे सहाबा ने कितने दिन से नहीं खाया? आका 3 दिन से ज्यादा हो गया नहीं खाया। क्या हाल है? सब ने पेट पे पत्थर बांधा है, सब सहाबी ने पेट पे पत्थर बांधा है। मेरे नबी ने कमीज ऊंची करके अपना पेट दिखाया, अबू हुरैरा देखो मैंने कितने बांधे? का सब ने 1 बांधा, रसूल पाक ने 2 बांधे। मैंने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। तो क्या करेंगे हुजूर, सबको भूख लगी है, 3 दिन के भूखे हैं। मेरे आका ने कहा अबू हुरैरा तुम्हारे हाथ में क्या है? उस वक्त हजरत अबू हुरैरा के हाथ में एक झोला था, थैली थी, ऐसे पकड़ के खड़े थे आप। तो हुजूर झोला है, झोला थैली है, तो इसमें क्या है? तो हुजूर चंद खजूर है। क्या बोले? चंद खजूर है, चंद खजूर है आका, चंद खजूर है। मेरे नबी ने कहा थैला उठेल के दिखाओ कितनी खजूर है। तो हजरत अबू हुरैरा ने से उठेल के वो खजूरें निकाली। मेरे नबी ने कहा अबू हुरैरा गिनो तो कितनी है? 1 2 5 10 20 21। कितनी? 21 किसकी निस्बत है? 21 निस्बत किसकी? नारे हैदरी। किसकी निस्बत है? मौला अली की निस्बत है। 21 खजूर। मेरे नबी ने कहा अबू हुरैरा एक काम करो, अब इन खाली झोले में 21 खजूर डालो। देखो नबी की अता बता रहा हूं और तवज्जो से सुनना। हजरत अबू हुरैरा ने क्या किया? वो 21 खजूरें वापिस खाली झोले में डाल दी, डालकर उसका मुंह बंद कर दिया। हुजूर क्या करने का मुझे दो। मेरे नबी ने झोला लिया, मुंह खोला, पड़ा, फूंका, बंद करके हिला के दे दिया, रखो यहाँ झोला सामने। मेरे नबी ने कहा जंग के मैदान से 10 मुजाहिद को बुला के लाओ, 10 भूखे साहबी को बुला के लाओ। अबू हुरैरा गए, 10 को बुला के लाए। मेरा आका ने कहा भूखे हो? 10 साहबी कहते हाँ या रसूलल्लाह भूखे तो है। कहा खाओगे? कहा हाँ हुजूर खाएंगे। कहा बैठो इधर। सारे साहब बैठे, कहा अंदर खजूरें निकाल के खाओ। सबने हाथ डाला, खा रहे हैं, हाथ डाला, खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। इतना खाया कि भूख पेट भर गया। मेरा आका ने कहा और खाओ। मेरे नबी ने कहा और खाओ। सारे 10 ने मिलकर पेट भर के खजूरें खा ली। ठीक है आप हुजूर अब खा नहीं जाता, 3 दिन की भूख मर गए। आपने कहा जाओ अबू हुरैरा अब इन 10 के अलावा दूसरे 10 को लेके आओ।
اب دوسرے 10 آئے, انہوں نے بھی کھایا. تیسرے 10 آئے, انہوں نے بھی کھایا. 10 کی جماعت کرتے کرتے میرے نبی نے جنگ کے میدان کے تمام صحابہ کو کھلا دیا. کھجور کتنی؟ مسلمان یاد تو رکھنا پڑے گا. کھجور کتنی؟ 21. میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ تھیلا کھولو. سارے صحابہ کھا کے جا چکے, تھیلا کھولو. تھیلا کھولنے کے بعد کہا اب کنو کتنی ہے؟ ابو ہریرہ نے اڈیل کے ڈالتے ڈالتے گن رہے, آقا اب بھی 21. سمجھ کے سننا, اب بھی 21. ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ تمہیں بھی بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں تم بھی کھاؤ. ابو ہریرہ کھا رہے ہیں. یہ نبی کی عطا بتا رہا ہوں. نبی کی عطا کیا ہے؟ ارے نبی کا چھوڑیے, نبی کی اولاد کی عطا کا تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ نبی کی اولاد کی عطا کیا ہے؟ علم ہے آپ کو؟ دیکھو میں نبی کی عطا بتا رہا ہوں. ایک اللہ کے ولی تھے, وضو کر رہے تھے. وضو کرانے کے لیے ان کے جو مرید تھے نا, ان کا نام تھا منور علی شاہ. انہوں نے منور علی شاہ کو کہا اے منور علی آؤ ہمیں پیر کو وضو کراؤ. منور علی گئے مشکیزہ لے کر اور پتیلا لے کر. نیچے پتیلا رکھا, اوپر سے مشکیزے سے پانی ڈال رہے, پیر صاحب وضو کر رہے. منور علی وضو کروا رہے, وہ وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے کراتے کراتے مرید کے دماغ میں خیال آیا. مرید کے دماغ میں خیال آیا. خیال کیا آیا کہ یار یہ امرت کیا ہے؟ آب حیات, جسے پیو تو قیامت تک بندہ مرے گا. خیال آیا تو پیر صاحب وضو کرتے کرتے, وہ پیر ہی کیسا جس کو مرید کے حال کے بارے میں علم نہ ہے, وہ مرید ہی کیسا کہ وضو کراتے کراتے خیال آ رہا. تو پیر صاحب نے کہا منور علی کوئی سوال ہے دل میں؟ کہا ہاں حضور ہے نا ایک سوال. کہا تو پوچھ لو. تو منور علی کہتے حضور یہ آب حیات, یہ امرت کیا ہے جس کو پینے کے بعد بندہ جلدی مرتا نہیں ہے؟ تو پیر وضو کراتے کراتے مسکراتے اور مسکرا کے کہتے یہ جو میرے وضو کا پانی نا یہی امرت ہے. سبحان اللہ. کب نکل رہا ہے؟ جوانوں کا نکل رہا ہے. دائیں طرف والوں کو کل بولنا ہے, میرے جانے کے بعد بولے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ کی آواز کو سلامت رکھے. میری ماں اور بہنیں بھی دھیان سے سن رہی ہیں, سنیے دھیان سے. منور علی کے پیر صاحب نے منور علی کو کہا کہ یہ جو میرے وضو کا پانی پتیلے میں جمع ہوا نا, یہ 600 سال کا مرید ہے. کتنے سال کا؟ 600 سال کا. اگر یہ کوئی پی لے تو وہ 600 سال تک مرے گا نہیں. مرید نے اٹھایا, گھٹ گھٹا کے پی گئے. مرید نے اٹھایا اور گھٹ گھٹا کے 600 سال کا مرید پی لیا. اب جیسے ہی پی لیا, منور علی کو دیکھ کے پیر صاحب کہتے ہیں کتنے سال کے ہو؟ حضور 50واں چل رہا ہے. ابھی 600 سال اور جیو, 600 سال اور جیو گے. منور علی کو پیر صاحب نے کہا اب تم اتنے سال جینے والے ہو تو تم کو عراق میں نہیں رہنا, ایک کام چلو کرو ہندوستان چلے جاؤ. ایک کام کرو ہندوستان چلے جاؤ. اور ایک اپنا جبہ بھی دیا اور دیکھ کر کہا کہ ہندوستان میں ایک میرا بیٹا آئے گا, اس کو یہ امانت دینی ہے. منور علی شاہ کہتے ہیں اپنے پیر کی خدمت کر کے میں عراق سے ہندوستان آتا ہوں. اتر پردیش الہ آباد میں میں نے دین کی خدمت کی اور میں جیتا رہا. 100 سال گزر گئے, 200 سال گزر گئے, 300 سال گزر گئے, 400 سال گزر گئے. یہ حقیقی بات ہے مسلمان, من گڑت کہانی اس سے نہیں ہے. اس کو دل کے گلیچے بچھا کر سننا. میں نے کہا اے منور علی یہ تو بتاؤ تمہارا پیر کون ہے جس کے جھوٹے وضو کے پانی میں اتنی برکت کہ اس کے وضو کا پانی پی لو تو بندہ 600 سال تک مرے گا نہیں. منور علی کہتے ہیں میرے پیر کو تو بھی جانتا ہے, ساری کائنات جانتی ہے. میں نے کہا کون ہے؟ تو منور علی نے مختصر بتایا کہ میرا پیر کون ہے, لیکن آؤ اس جگہ در رضا سے سنو. یہ منور علی کا پیر کون ہے جس نے وضو کا پانی دیا تھا, اس کو میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہو. یہ کوئی اور نہیں ہے, علی کے بیٹے امام حسن, امام حسن کے بیٹے حسن مصنع, حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ المحض, عبداللہ المحض کے بیٹے موسیٰ الجود, موسیٰ الجود کے بیٹے عبداللہ ثانی, عبداللہ ثانی کے بیٹے موسیٰ ثانی, موسیٰ ثانی کے بیٹے سیدنا داؤد, سیدنا داؤد کے بیٹے سیدنا محمد, سیدنا محمد کے بیٹے یحییٰ الزاہی, یحییٰ الزاہی کے بیٹے عبداللہ الطالب, عبداللہ الطالب کے بیٹے ابو صالح موسیٰ جلمیل. اور یہ وضو کرانے والا منور علی کا پیر ابو صالح کا بیٹا ہے, علی کے گھر کی اولاد ہے, فاطمہ کا لخت جگر ہے. یہ کوئی اور نہیں, ولیوں کا سلطان شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی تھے. پنج
یا غوث یہ کون ہے؟ بغداد کا دلہا ہے جس کے بارے میں بریلی کا امام لکھتا ہے تو کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونٹوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اے تیری ذات جب پہرے حقیقت پیارے کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ اور غوث پاک کا مرید قبر میں جاتا ہے تو کہتا ہے مرحت میں مجھ پہ قادری کرام دیکھ کر حیران ہے جہاں، میرا انجام دیکھ کر منکر نکیر نے نہ کیا پھر کوئی سوال، غسل ورا کا لب پہ میرے نام دیکھ۔ یہ کون؟ یہ نبی کی اولاد ہے، ارے حضور کے بیٹے کی عطا کا یہ عالم ہے، ان کے نانا کی عطا کا عالم، بولو یار ان کے نانا کی عطا کا عالم۔ اور سنو منور علی آئے الہ آباد کے اندر، اب ایک سوال یہ ہے کہ منور علی کو غوث پاک نے جو جھمبا دے کے کہا تھا میرا بیٹا آئے گا اس کو دینا، بیٹا کون ہے؟ کون ہے؟ منور علی آئے الہ آباد کے اندر تبلیغ دی فرماتے ہیں، تب پتا چلا گلیر کے اندر ایک اللہ کا ولی ایسا آیا ہے۔ منور علی کہتے ہیں مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، کہتے ہیں جیسے ہی جا کر چہرہ دیکھا پتا چل گیا غوث پاک نے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے جھپا بھیجا تھا، اور اسی کو دنیا حضرت صابر گلیری کہتے ہیں۔ یہ نبی کے سارے بیٹے، یہ نبی کے سارے بیٹے، سوچو جب بیٹوں کی عطا کا یہ عالم تو نانا کی عطا کا عالم۔ ایک اور پیر صاحب تھے، تھکے تو نہیں ہو نا؟ ایک اور پیر صاحب تھے، ایک اور پیر صاحب تھے، سنو ایک اور پیر صاحب تھے، ان کی عطا دیکھو، ان کی عطا کٹلی میں نظر آتی تھی، ان کی عطا پلانے میں نظر آتی تھی۔ ایک بمبئی میں ہے اللہ کے مخزوم، باندرا میں سو رہے ہیں، ان کے پاس کہوہ چائے اور کافی ہوتی تھی، جو بھی آتا وہ 3 کولر رکھتے تھے، کیا پیے گا چائے 2 چائے، کیا پیے گا کافی 2 کافی، کیا پیے گا کہوہ 1 کہوہ، لیکن کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی اپنے قریب کے پیر صاحب تھے، ان کی بارگاہ میں ہزاروں لوگ آتے تھے، ہزاروں لوگ آتے تھے ان کی دعائیں لینے۔ کیا لینے؟ دعائیں لینے۔ کوئی آیا پیر صاحب بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے دعا کر دو، دعا کرتے۔ کوئی آیا کہ پیر صاحب بچی کا رشتہ نہیں بن رہا، رشتہ بن گیا۔ کوئی آیا پیر صاحب میرا بیٹا ترقی پانے کی کوشش کر رہا ہے پر رزق حلال کا کوئی ذریعہ نہیں، دعا کرتی۔ ہزاروں لوگ آتے تھے۔ آپ کے عاشقین محبین کہتے تھے آپ کی بارگاہ میں ایک چائے کی کٹلی ہوتی تھی اور جو بھی آتا ان سب کو آپ چائے پلاتے تھے، کبھی 1 آتا، کبھی 2 آتے، کبھی 10 آتے، کبھی 20 آتے، کبھی کبھی تو 100 بھی آ جاتے۔ میں نے کہا تب چائے کا اسی کٹلی میں سے، سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھے؟ چلو اور آسان زبان میں سمجھاؤں۔ آپ کے پاس کٹلی بنی ہوتی اس میں چائے ہوتی بغیر دودھ کی، کالی چائے، کالی چائے آپ رکھتے اپنے پاس، اور ان کی اس کالی چائے میں شفا ہوتی تھی۔ ان کی کالی چائے، کچھ حضرات تو میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جو صرف دعا کے لیے نہیں کہ بابا کی چائے پینے جا رہا ہوں، کیونکہ پی لیتا ہوں تو 1 مہینے کا تھکان اتر جاتا ہے۔ اب اس کے پاس کالی چائے کی کٹلی ہوتی، کبھی 1 آیا چلو پی لیا ختم ہو جاتی، لیکن نہیں کبھی 1000 بھی آ جاتے، اسی 1 ہی کٹلی سے سب کو چائے پوری ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ تب آپ کو انور شاہ نے کہا تھا نا کہ ان کی نظر کرم کا کمال تھا، کمال کٹلی میں نہیں تھا، کمال کالی چائے میں نہیں تھا، کمال ان کی نظر میں تھا۔ 1 آتا تو بھی پورا پڑتا، 1000 آتے تو بھی مکمل ادا ہو جاتا تھا۔ ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا پیر کی نگاہ کا عالم ہے کہ ان کے در پہ جب بھی آؤ یہاں چائے ختم نہ ملے گی۔ میں نے کہا یہ پیر کون ہے؟ کہا میٹھی روڈ میں سویا بغداد والے عبد القادر کیا تھا ہمارا عبد القادر، جی ہاں یہ میٹھی روڈ کا سلطان، یہ میٹھی روڈ کا شہنشاہ۔ سوچ بندے جب اس کی عطا ایسی تو مصطفیٰ کی عطا کا اعلیٰ۔ ان کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، ان کے در سے جب بھی جاؤ سب کچھ ملتا ہے، لیکن عقیدہ مضبوط ہو، توکل پکا ہو، ایمان مضبوط ہو، جب ان کے در سے محال چیز بھی مانگو گے تو پوری ہو جائے گی۔ یقین کامل ہونا چاہیے نا۔ ہمارا حال کیسا ہے معلوم؟ ایک درگاہ پہ گئے، ملا ٹھیک، نہیں ملا تو دوسرے دن سے ولی اللہ چینج، دوسرے ولی کے پاس ملا ٹھیک، نہیں ملا تیسرے دن سے ولی اللہ چینج۔
پوری دنیا کے ولی گھوم لی, کہیں سے کچھ نہیں ملا. مولانا ولی کے دینے میں کمزوری لگتی ہے. میں نے کہا نا بندے نا, وہ تو دینے ہی بیٹھے تھے, لیکن تو جا کے رو کے مانگتا تجھے ضرور ملتا, تو ایمان سے مانگتا تجھے ضرور ملتا. یہ ایسے آقاؤں کی بارگاہ ہے. شاعر کہتا ہے میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے, مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسانہ ہے محبت میں اسے سنا کے روؤں, وہ مجھے سنا سنانے والا تو ہونا چاہیے کہ میں اس کو اپنی داستان سناؤں, اور جب اس کو سنا تو وہ کہیں اور جگہ پر رونے نہ دے مجھے. یہ ایسی بارگاہیں ہیں. انہی بارگاہوں میں سے ایک بارگاہ سنو. ایک لڑکی تھی جس کی شادی فکس ہو گئی. لڑکی کی شادی فکس ہو گئی. اب اس بچی کی شادی کو 3 یا 4 روز باقی تھے. اس کو مرگی کا دورہ اٹھا. ہاسپٹل لے کے گئے. اس کے جسم کا آدھا حصہ شورٹ ہو گیا, سن ہو گیا, پاؤں نہیں چل رہے اس کے. بچی پاؤں سے معذور ہو گئی. جو لڑکا رشتہ کرنے آیا تھا اس نے کہہ دیا اب مجھے نہیں کرنا, کہ یہ لنگڑی سے شادی کر کے میں زندگی کیسے گزاروں گا. بچی کے دل میں زخم ہو گئے کہ جس کو اپنا سب کچھ مانا تھا آج اسی نے مجھے چھوڑ دیا. یہ وفا نہیں تھی, یہ بے وفائی تھی. بچی گھر میں رو رہی ہے. اس کی بوڑھی اماں اپنی بچی کو دیکھ کر آنسو بہاتی ہے. اس کی حالت خراب ہے. ڈاکٹروں سے علاج کروایا, حکیموں سے علاج کروایا, طبیبوں سے علاج کروایا, سب جگہ پوچھوا لیا, کچھ فرق نہیں پڑا. وہ ماں ایک دن اپنے گھر سے کسی کام سے باہر تھی تو اس کی پڑوسن اس بچی کو دیکھنے کے لیے آئی. بچی کی حالت دیکھ کے وہ پڑوسن رونے لگی اور روتے روتے کہتی ہے اے بیٹا تم نے دوا تو سب جگہ کر لی, ایک مرتبہ دعا کر کے بھی دیکھ. کہاں؟ کہ میں ایک جگہ بتاتی ہوں وہاں چلی جاؤ, وہاں اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں, وہ تمہاری دعاؤں کو سن لیں گے, تمہیں تندرست کر دیں گے. بچی نے جب اس اللہ کے ولی کا نام سنا تو اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ایک مرتبہ وہاں جا کر دیکھا جائے. ماں شام میں آئی. بچی نے کہا اماں پڑوسن آئی تھی, اس نے ایڈریس دیا کہ اللہ کے ولی کا, چل اماں اس اللہ کے ولی کے مزار پہ جاتے ہیں. ماں نے کہا کوئی بات نہیں چلو کل نکلتے ہیں. دوسرے دن وہ ماں کے ساتھ وہ بیٹی اس اللہ کے ولی کے مزار پہ پہنچی. مزار پہ پہنچی, جانے کے بعد اس کو مزار کی لگی ہوئی ہوائیں اس کے جسم سے ٹکرا رہی تھی. بچی کہتی ماں میرا دل کہتا ہے شفا یہیں سے ملے گی. میرا دل کہتا ہے ماں مجھے شفا یہیں سے ملے گی, اسی چوکھٹ سے ملے گی, میں کہیں نہیں جاؤں گی, مجھے یہیں رہنا ہے. ماں کہتی بیٹا میں تیار ہوں, تیرے ساتھ ہی بیٹھی ہوں. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے. جب چوتھی رات گزری نا تو بچی روتے روتے اسی آستانے کے باہر والے حصے پہ روتے روتے کہتی بابا تیری چوکھٹ پہ اس لیے آئی تھی کہ شفا ملے گی. آج 3 روز ہو گئے, تو نے نظر کرم نہیں ڈالی, آج تو ڈال دے. یا پھر وہ بچی روتے روتے اتنے سخت جملے بولے, روتے روتے کہتی بابا شفا دے دے یا موت دے دے, جینے کا مجھے مزہ نہیں آ رہا, جیوں کیسے بغیر پاؤں کے, جیوں کیسے, میرا کام نہیں کر پا رہی ہوں, بڑی جوانی میں اپنے ماں کے سینے پہ بوجھ بن گئی ہوں. اے بابا یا تو شفا دے دے یا تو موت دے دے. بچی یہ دعا کر کے رات کو سوتی ہے. سونے کے بعد جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے, ماں اٹھی, بیٹی بھی اٹھی. بیٹی اٹھنے کے بعد کیا دیکھتی ہے, کوئی چور اس کا سامان لے کے بھاگ رہا ہے. وہ اپنی ماں سے کہتی ہے ماں دیکھنا وہ آدمی ہمارا سامان اٹھا کے بھاگ رہا ہے. ماں کو کہہ کر وہ بچی بھی کھڑی ہوتی ہے, کہا ماں رک جا میں پکڑ کے آتی ہوں. بچی کھڑی ہوئی اور دوڑتے ہوئے چور کو پکڑ رہی ہے. وہ سامان چھوڑ کے بھاگ گیا. بچی سامان اٹھا کے آئی, کہا دیکھا ماں وہ چور چھوڑ کے چلا گیا, لیکن ماں کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی. جو بچی پاؤں سے چل نہیں پا رہی تھی وہ دوڑتی ہوئی گئی, کہا بیٹا سامان چھوڑ, یہ بتا تیرے پاؤں تو چلنے لگے. بچی بھی دیکھ کے کہتی ہے ہاں ماں میرے پاؤں تو لا علاج تھے, یہ علاج شفا یاب ہو گئے. کیا کیسے کہا آج رات کو موت اور شفا مانگی تھی, لیکن اس اللہ کے ولی نے مجھے شفا دے دی ہے. یہ بچی کسی اور بنادی سے نہیں تھی, یہ کمبار ماچو تھی, سماج کی لڑکی تھی, اور یہ لڑکی کہیں اور نہیں کچھ کے مانڈوی شہر میں رہتی تھی. اور یہ بچی جس ولی کے آستانے پر گئی وہ کوئی اور نہیں کچھ کے قریب نواز حضرت حاجی اور یہ حاجی بھی شاہ زکریا علی اکبر ابو بکر صدیق کی اولاد ہے. سبحان اللہ. عاشق اسے کہتے ہیں, عاشق اسے کہتے ہیں. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. مدینے والے مصطفیٰ اے سودرانا کا تالاب دینے والے حاجی بھی رن کی سرزمین پر, ہاں رن کی سرزمین پر جو لے رہا تھا تالاب دے. یار جب ان کے
امت کے ولی کا یہ عالم، اس ولی جس امت میں ہے اس امت کے نبی کا عالم. سوچو یار، یہ اللہ کے ولی ہے. حاجی پیر سرکار نے تو ایک مخنث کو بھی اولاد سے نوازا تھا. آپ پڑھیں گی سیرت پر کتاب، مولوی سے چھپی یہ کتاب حاجی پیر کی زندگی پر، کہ آپ کے بارے میں لکھا جاتا حضرت حاجی پیر جو تھے نا وہ کس کی اولاد سے تھے معلوم آپ کو؟ کس کی اولاد سے؟ آپ آئے کچھ کی سرزمین پر سندھ ہوتے ہوئے، اور حاجی پیر سرکار کے برادر تھے، آپ کے بھائی تھے، آپ کی بہن بھی تھی، لیکن آپ نے اس امت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ. اور بتاؤ ایک گائے کے لیے شہید ہو گئے، بچاتے بچاتے. اور لوگ ہم سے پوچھتے تمہاری وفاداری کیا ہے؟ ہم سے پوچھتے ہو؟ ہم سے ہمارا سلطان حاجی پیر تیری گائے کے لیے مرا، اور تو ہم سے پوچھتا ہے ہم کیسے وفادار ہیں اس وطن کے لیے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں دنیا کے اندر وفن پرست وہی ہوگا جو مدینے والے کا ہوگا. مذہب کے نام پر ظلم و سیاست ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں ظلم و ستم ہم نہیں کرتے. ارے وطن کی مٹی میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو ناپاک. ہم سے وفاداری کا ثبوت، ارے ہم خود نہیں بولتے. چلا جا دلی، انڈیا گیٹ آج بھی اعلان کرتا ہے سب سے زیادہ ہندوستان میں مرنے والا مسلمان تھا. کیوں معلوم؟ ہمارے سینے میں نبی کی محبت ہے. کس کی؟ اور جو نبی کا ہوتا ہے نا وہ کبھی بے وفا نہیں ہوتا، جو حضور کا ہوتا ہے وہ کبھی بے وفا نہیں ہوتا. ارے ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو گھٹی میں پہلے عشق رسول پلاتے ہیں کہ بیٹا تو کھا رہا ہے یہ مدینے والے کا صدقہ ہے، بیٹا تو جی رہا ہے یہ مدینے والے کی خیرات ہے، بیٹا تو کچھ بھی کر رہا ہے یہ مدینے والے کی عطا ہے. اور مدینے والے کی عطا، بات یہیں پر تھی نا، مدینے والے کی عطا ایسی عطا ہے. حاجی پیر کو دیکھ لیں، آئے ہے ایک بابا اور ہے، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ بہت تعویذ تو کر دیجئے گا. کہ کس کا؟ اولاد نہیں ہوتی. ان کے تعویذ میں اتنا کمال کے اولاد ہو گئی. ہاں یہ حقیقت ہے، ان کے تعویذ میں اتنا کمال کے اولاد ہو گئی. کہا حضور مولانا صاحب تعویذ میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بہت کچھ ہوتا ہے تعویذ میں، تعویذ میں بہت کچھ ہوتا ہے. امام علی رضا کے مرید معروف کرخی نے اپنا نام لکھ کے بادشاہ کو دے دیا تھا کہ جب بھی مشکل آئے تب یہ تعویذ کھول کے دیکھنا کمال ہوگا. تو کشتی پھنسی اس کی طوفان میں، تو اس نے طوفان کے بیچ میں وہ تعویذ کھول کے پانی میں ڈالا، طوفان ڈوب گیا. وہ آ کر معروف کرخی سے کہتا ہے معروف کرخی تعویذ میں لکھا کیا تھا؟ کہ میرا نام معروف کرخی. میں نے کہا جب اللہ والے اپنا نام لکھ دے تو طوفان چلا جائے. یہ تو زندہ اللہ کے ولی ہے، اگر ان کے پاس علاج کے لیے جاؤ تو بے اولاد کو اولاد ملتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے. کہ یہ پیر کون ہے؟ میں نے کہا دنیا میں پیر ہزاروں ہیں، ہر پیر کے چہرے پر شریعت اور طریقت نظر آئے گی، لیکن ایک پیر ایسا ہے جس کو چلتا ہوا قرآن کہہ سکتے ہو، جس کو چلتا ہوا مدینے والے کی سنت پر عمل کرنے والا کہہ سکتے ہو. کا کون ہے؟ کا کوئی اور نہیں، سید احمد شاہ. سید احمد شاہ نہیں جانتے آپ؟ آئے ہے افسوس اس بات کی کہ نام نہ پہچان سکے. نام آپ کا احمد لیکن آمن شاہ کہا جاتا ہے. اور یہ آمن شاہ یہ جس کے مرید ہے، تم میں سے کوئی بھی ہوگا نا مرید، میں تمہارے کانوں کی طبیعت کو اچھا لگے اس لیے بس دل سے بول رہا ہوں، کیونکہ ان سے اولاد ملنے والے بندے نے کہا کہ مجھے اولاد ان کے تعویذ سے ملی. یہ بھی اللہ والے. جب یہ سب کیا ہے؟ نبی کے در کے غلاموں کے غلاموں کے غلام. جب ان کا یہ حال ہے تو ان کے جو غلام ان کی بھی ایک شان الگ ہے. لیکن جب بتاؤ جب اولاد ایسی ہے، نواسے ایسے ہیں، اولاد ایسی ہے، اولاد کی اولاد ایسی ہے، تو ان کے نانا کے نانا نبی آخر الزمان جانے آدم جانے شیش جانے نوح کا عالم کیا ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ کی عطا کا عالم کیا ہوگا. بات یہ تھی مصطفیٰ کی عطا. یہی تھے نام لو تھکے تو نہیں ہو نام لو، تھوڑا تھک گئے ہو لگ رہا ہے. ارے جس کا کھاتے نا اس کا گانا بھی چاہیے. ایک مشہور زمانہ کلام ہے، دو شعر سنیں گے؟ سنیں گے آپ؟ میں بھی کبھی کبھی گنگنا دیتا ہوں پر آواز اتنی اچھی نہیں، قبول کیجیے گا. شاعر کہتا ہے تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا، سرکار کی آمد دلدار کی آمد ہو
آمد پر نور کی آمد تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا سنا گیا آپ گر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اور اچھوں سے اچھا ہمارا نبی انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا تاجداروں کا آقا مانگنے والے مانگتے تو یوں چاہیے یہ مانگنا بھی کسی سے بھی یوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا سنا ہے آپ گر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد حضور کی آمد ذرا مل کر بولو آج شرمانا چھوڑو داتا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یہ شعر پر خاص توجہ سنا ہے آپ اگر عاشق کی قبر میں تشریف لاتے ہیں سننے والوں نے تو سنا گے مگر ہمیں یقین ہے آقا آپ ہر عاشق کی قبر میں تشریف لاتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو تیرے نام پہ سب تمہارا کروں میں سنا گے آپ اگر عاشق کی قبر میں تشریف لاتے ہیں میں ایسی موت پر قربان جاواں میں ایسی موت پر قربان جاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں تیرا میلاد میں کیوں نہ توجہ آپ کی فضل ربول اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہو گئے ہم کو کیا چاہیے ان کو دنیا کی دولت نہ در چاہیے عاشقان نبی کی ہے دل کی صدا سب سے گنبد کے سائے میں گھر چاہیے پڑھ کر میرے سرکار نے مسکرا کر کہا او غلام مصطفیٰ بتا اور کیا چاہیے نبی کی بارگاہ سے ہم سے مل جاتا ہے نا بات نکلے تو سنو یار آج پتہ نہیں میرا دل بھی کہہ رہا ہے کہ اور سنا ہو بابا صاحب نے مجھے بولا تھا ہاں بیٹے تھے نا کہ یہاں کی جو مٹی ہے نا وہ سب عاشق ہو رہا ہے عاشق مطلب دیکھو یہ دکھ رہا ہے عشق دکھ رہا ہے آپ کا آپ کے سینے میں عشق دکھ رہا ہے بات یاد آ گئی کہ نبی کے در سے جس کو مل گیا وہ خالی ہاتھ نہیں رہتا آپ کو پتا ہے مدینے میں ایک مرتبہ حاتم طائی کا پوتا آیا تھا کون آیا تھا حاتم طائی کا پوتا آیا تھا حاتم طائی کا پوتا مدینے کی گلی میں سب لوگوں کا گھیرا جما کے کھڑا ہے اور سب کو بولتا ہے کہ نبی کے میرا دادا اتنا سخی میرا دادا اتنا سخی امام حسین مولا شیر خدا کے رخت جگر امام حسین کے پاک کو پتا چلا امام حسین نے کہا میرے نانا کے شہر میں آ کے اپنے دادے کی بات میرے نانا کے شہر میں آ کے اپنے دادے کی بات امام حسین نے کہا ملنا ہے امام حسین گئے حاتم طائی کے پوتے سے ملے کیا بول رہا ہے کہا میرا دادا سخیوں کا سخی امام حسین کہتے کتنا بڑا سخی امام حسین کہتے سن رہے ہو نا حسینی مزاج بنا لو تھوڑا حسینی ہو جاؤ دیکھو مجھے جو کچھ بھی شہرت ہے امام حسین کا صدقہ ہے قسم خدا کی یہ مولا کربلا والے آقا حسین کا صدقہ ہے جو بھی بول رہا ہوں جو بھی آپ سن رہے جو بھی جذبہ ہے عشق سب کچھ کربلا والے کا ہے
اور کربلا والے نے اس کلام کے 2 شعر میں یہ پاور دیا تھا. سنیں گے کلام؟ ایک کلام ہے، ذرا نانا کی بات ہو رہی تو نواز کی تھوڑی سی قبول کریں گے؟ کون امام حسین کا ذکر سننا چاہتا ہے؟ بولے حق حسین. 2 شعر شاعر کہتا ہے، ایک آمینہ کا لال گے ایک فاطمہ کا لال، ایک آمینہ کا لال گے ایک فاطمہ کا لال. آپ کو بھی بولنا ہے میرے ساتھ، بولیں گے؟ ایک آمینہ کا لال گے ایک فاطمہ کا لال، ایک آمینہ کا لال گے ایک فاطمہ کا لال. نانا بھی بے مثال، نواسا بھی بے مثال، یا حسین یا حسن حسین یا حسین یا حسین. اور اسلام کو کس نے بچایا؟ تو شاعر کہتا ہے، دارا نے بچایا نہ سکندر نے بچایا، دارا نے بچایا نہ سکندر نے بچایا، اسلام کی عظمت کو 72 نے بچایا. یا حسین یا حسین یا حسن حسین یا حسین. خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دے سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا. حسین باس حسین باس، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. وہی کربلا والے آقا حسین. حاتم طائی کے پوتے کو کہتے ہیں کہ بھائی تیرا دادا کتنا سخی ہے؟ تو حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے کہ میرے دادا کے محل میں 100 دروازے. کتنے؟ بولو بھائی. میں آپ سے آپ کے گھر کے کاغذ تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں کلیجہ دے رہا ہوں، تم کلیجی تو دو. بولو سبحان اللہ. بولنا تو پڑے گا، یہ نہیں بول رہے ہیں. تبھی یہ نتیجے پر ہیں ہم لوگ. درگاہ مسجد سب گھر بھی جائے گا. گجراتی میں کہاوت ہے، بولے نے اناج بور بیچا ہے، اور اردو میں کہتے ہیں یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرا بجا دو، نعرہ رسالت. عشق کے ساتھ سنو. مولا حسین کہتے ہیں تیرا دادا کتنا سخی؟ کہ میرے دادے کے محل میں 100 دروازے. اچھا. کا ایک آدمی ایک منگتا میرے دادا کے دروازے پر ایک مرتبہ آتا ہے، میرا دادا دیتا ہے، میرا دادا دیتا ہے. پھر کہ وہی بندہ دوسرے دروازے پہ آتا ہے، میرا دادا بھگاتا نہیں پھر بھی دیتا ہے. وہی منگتا تیسرے دروازے پہ آئے، میرا دادا پھر دیتا ہے. وہ ایک ہی بندہ 100 مرتبہ 100 دروازے پہ آتا ہے، وہ ایک ہی بندے کو میرا دادا 100 بار دیتا ہے. میرا دادا ایسا سخی. امام حسین کہتے میرے نانا جیسا سخی نہیں. امام حسین کہتے میرے نانے جیسا تیرا دادا سخی نہیں. 100 دروازے محل کے، 100 دروازے پر 100 مرتبہ ایک ہی بندہ ہے، میرا دادا 100 مرتبہ دیتا ہے. امام حسین کہتے سن میرے نانا کی ایک ہی کالی کوٹھڑی، ایک ہی دروازہ، 100 نہیں، ایک ہی دروازہ. مانگنے والا آتا ہے، میرے نانا دیتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ تیرا دادا ایک بار دیتا ہے، اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، تبھی دوسرے دروازے پہ آتا ہے. حاجت پوری نہیں ہوتی، تیسرے دروازے پہ آتا ہے. حاجت پوری نہیں ہوتی، 100 کے 100 دروازے پہ آیا، حاجت پوری نہ ہوئی، اور میرے نانا کا ایک دروازہ میرے نانا ایک مرتبہ دے دیتے ہیں، حاجت پوری ہو جاتی ہے. پھر مانگنے والا دنیا میں لٹاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ میرا نانا ہے. جس کے چرچے عرش پر، گلی گلی نگر نگر،
نگر نگر گلی گلی علی 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 گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر علی علی نگر نگر گلی گلی علی علی. سنے یہ نبی ہے. امام حسین کہتے بتا میرے نانا سے بڑا ہے تیرا سخی؟ حاتم طائی کا پوتا سمجھ گیا ان سے بڑا سخی نہیں. میرے نبی کتنے بڑے سخی, میرے نبی کی عطا. ابو ہریرہ تم کھاؤ کھجور ہے, کتنی تھی کھجور؟ یاد رہے نا آپ کو, ادھر ہی رہنا. ابو ہریرہ سے کہا نبی نے, ابو ہریرہ کھاؤ کھجور. حضرت ابو ہریرہ کھاتے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ زندگی میں ایسا دوسری مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ جب میں بھوکا تھا تب میرے نبی نے دودھ کا پیالہ دیا تھا. بھوکا تھا تب دودھ کا پیالہ دیا تو میرے نبی کی بارگاہ میں سے دودھ کا پیالہ مجھے ملا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا تو من اور میرا دل بھر گیا کہ یار 2 دن سے بھوکا ہوں, دودھ کا پیالہ تو جی بھر کے پیوں گا. نبی نے کہا تم کو نہیں پینا, پہلے سب کو پلاؤ. میرے من بھر گیا, میں باہر جا کے سب کو پلانے لگا. میں نے کہا ایک کٹورا کتنوں کو پلاؤں گا؟ کہتے 70 نے پی لیا. بال کے برابر بھی دودھ کم نہیں ہوا. ابو ہریرہ آئے, نبی نے کہا کیا لگا ختم ہو جائے گا, اب تم پیو. ابو ہریرہ پیتے گئے یہاں تک پیا کہ آقا پیوں گا تو وامٹ پلٹی ہو جائے گی. اور اسی نقشے کو بریلی کے امام لکھتے ہوئے کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر. ہاں اب یہی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 21 کھجور والے جھولے میں سے کتنے, بولو کتنی کھجور کتنی تھی بھائی؟ اب یہ سامنے جتنے وہ نہیں بولیں گے, سائیڈ والے بولیں گے, دونوں سائیڈ والے. کتنی کھجوریں تھی؟ اب سنو, میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ اب تم کھاؤ. حضرت ابو ہریرہ ہاتھ ڈال رہے, کھا رہے, ہاتھ ڈال رہے, کھا رہے, ہاتھ ڈال رہے. نبی نے کہا تھوڑی مجھے بھی دو. حضور نے بھی کھائی. ابو ہریرہ سے کہا اب دیکھو کتنی تھی. جب کھنگال کے دیکھا 1 5 10 15 20 نبی کی عطا ہے, یہ حضور کی عطا. ابھی عطا ختم نہیں ہوئی مسلمان, سنو یار, نبی کی عطا ہے. سارے مفتی چکر کھا گئے کہ یہ حدیث بیان کرنی ہے کہ نہیں کرنی. پوری حدیث سنو. حضرت ابو ہریرہ سے نبی نے کہا ابو ہریرہ جاؤ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں اس میں برکت دے, اللہ تمہیں اس میں برکت دے. ابو ہریرہ جب بھی بھوک لگے بسم اللہ پڑھ کے خود بھی کھانا اوروں کو بھی کھلانا. خود بھی کھانا اوروں کو بھی کھلانا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتا, میں بھی کھاتا, اوروں کو بھی کھلاتا. نبی کا ظاہری زمانہ چلا گیا, ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا. بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتا, میں بھی کھاتا, اوروں کو بھی کھلاتا. ابو بکر صدیق کا زمانہ چلا گیا, عمر بن خطاب کا زمانہ آیا. میں بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتا, میں بھی کھاتا, اوروں کو بھی کھلاتا. عمر کا زمانہ بھی چلا گیا, عثمان غنی کا زمانہ آیا. میں بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتا, میں بھی کھاتا, اوروں کو بھی کھلاتا. اب سنو, نبی کے زمانے کے بعد 2.5 سال کا زمانہ ابو بکر صدیق کا ہے, 10 سال کا زمانہ حضرت عمر کا ہے, 12 سال کا زمانہ حضرت عثمان غنی کا ہے. 30 سال تک 21 کھجور کا جھولا چلتا رہا, میں بھی کھاتا رہا, اوروں کو بھی کھلاتا رہا. حضرت ابو ہریرہ نے عقیدہ دے دیا اگر میں قیامت تک زندہ رہتا اور یہ جھولا قیامت تک میرے پاس رہتا, اس میں سے کھجوریں ختم نہ ہوتی, ابو ہریرہ ختم ہو جاتا. کہا کیوں؟ کہا میرے نبی کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. عقیدہ دیکھو. دونوں ہاتھ اٹھا کر مچل کے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. کروں مد ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائنا نہیں. اب سنیں میرے نبی کی عطا. ابو ہریرہ کہتے ہیں عثمان غنی کے زمانے میں بلوائی جب مدینے میں حملہ کرنے آئے تب وہ تھیلا چوری ہو گیا, ورنہ میں زندہ رہتا تب تک وہ تھیلا میرے پاس چلتا. اب حدیث کا لفظ سنو, توجہ ہے آپ کی, اب تھوڑا سیریس ہو جاؤ, مین پوائنٹ کی بات آئیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کھجور والے تھیلے سے, 21 کھجور والے تھیلے سے آپ فرماتے ہیں, حدیث میں یہ لفظ موجود ہے, خاص کر کے اہل اسٹیج کی نظر, جو علم والے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس ناچیز کی اس بات کو سن لیں.
اب یہ مفتی اشرف صاحب تک بات پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ آ رہی ہے نبی کی عطا، نبی کی، سارے بولو نبی کی عطا۔ حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 200 وس کھجور کھائی، 50 وس لوگوں کو کھلایا۔ اب وس آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹوٹل 250 وس، کتنا؟ 250 وس۔ آپ کہتے ہیں 200 وس کھایا، 50 وس کھلایا۔ اب یہ 200 وس کھایا، 50 کھلایا، 250۔ اب 250 وس آپ نے کھجور کھائی۔ اب دیکھنا، سنیے گا، یہ وس جو ہوتا ہے نا، وس جیسے کلو ہوتا ہے، گرام ہوتا ہے، تولہ ہوتا ہے، ایسے وس ہوتا ہے، وس۔ اس وس کو اگر ہم گنے 200 وس میں سے صرف ایک وس جو ہوتا ہے نا، ایک وس وہ ہوتا ہے 60 سا کا، 60 سا، ایک وس 60 سا کا، اور ایک سا 4 کلو 90 گرام کا۔ 4 کلو ایک سا، ایک وس 60 سا، ایک سا 4 کلو 90 گرام۔ عقل حاضر، دماغ حاضر، توجہ ادھر۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا لکھا حدیث میں؟ توجہ ہے نا آپ کی، میرے نبی کی سخاوت لکھی، کہتے ہیں 21 کھجور والے جھولے سے 200 وس کھایا، 50 وس کھلایا۔ اب اس کا حساب کتاب جب کیا نا تو ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ہم توجہ ڈال کر اس کو اپنے استاد کے پاس، پھر ان کے استاد کے پاس سر جگہ پوچھ لیے کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کہا ہاں صحیح ہے، اور سینہ ٹھوک کے پبلک کو بتاؤ میرے نبی کی عطا کیا ہے۔ اب یہ 200 وس کا ٹوٹل کیا نا، یہ 250 وس کا تو پتا چلا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں 21 کھجور کے جھولے کے اندر سے میں نے 8 ٹن، کتنا؟ 8 ٹن لوگوں کو کھلایا، اور 46 ٹن میں نے خود کھایا۔ 21 کھجور کے جھولے سے 54 ٹن کھجور کھائی گئی۔ میں نے کہا ابو ہریرہ نے عقیدہ دے دیا، میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔ کیا بات؟ 54 ٹن۔ اگر حدیث نہ دکھاؤں تو آپ کا جوتا میرا سر۔ یہ حدیث موجود، یہ ہے نبی کی عطا۔ یہ مسلمان بولا کر یار، کب بولے گا؟ تو بولتا ہوا کتنا پیارا لگتا ہے میرا بھائی، بول سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی عطا ہے، اور جب نبی کی عطا برستی ہے عاشقوں پہ۔ میری بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہ جو تم جلوس لگاتے، یہ جھنڈے، یہ خرچہ، یہ میلاد، یہ محفل، یہ نیاز، یہ سب کچھ کرتے ہو، افسوس نہیں کرنا، جس کے نام پہ کرتے ہو نا وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ اور بابا صاحب نے جو بات کی تھی، میں اسی پر آ رہا ہوں، تقریر جہاں سے شروع وہاں آ رہی ہے۔ بابا صاحب نے جو بات کی تھی کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، رسول پاک جب پیدا ہوئے نا تو کعبہ جھک گیا تھا۔ جھکا تھا کہ نہیں مسلمان؟ جھکا تھا؟ جس کا ایمان جھکا تھا وہ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کعبے کو دیکھ کے میں دنگ رہ گیا، میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے کعبہ۔ اب نبی کے میلاد میں جھکا کے نہیں، کعبے کو جھکنا بھی پڑے۔ ہم عمرہ میں جاتے ہیں، ہماری اور بابا کی پہلی ملاقات مدینے میں ہوئی، فرسٹ ٹائم میں، اور بابا صاحب ہم مدینے میں ملے، اور وہ ملاقات ابھی بھی ہم کو یاد ہے۔ اب مدینے جاؤ نا، مکے جاؤ نا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مکہ سے چلے آتے مدینے نہیں جاتے، اور ہمارے جیسے سے پوچھتے مولانا مدینے کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا تو یہ بتا تو کیوں نہیں جاتا؟ کہ مدینے میں تھوڑی ارکان کعبہ کا، مکے میں صفا مروہ، مکے میں آب زمزم، مکے میں مقام ابراہیم، مکے میں ارکان عمرہ، مکے میں ارکان حج، مکے میں، مدینے میں کیا ہے؟ میں نے کہا عقل کے اندھے، عمرہ سارا مکے میں لیکن اس کی سند مدینے میں ہے۔ مدینے نہیں جائے گا تو تیرا عمرہ قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا جب نبی پیدا ہوئے تو کعبہ بھی جھکا، اور جو مکے گیا ہے اس کو پوچھو کعبے کی چھت پر جو پرنالا ہے نا اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت۔ میزاب رحمت، پرنالا سمجھتے نا جہاں سے پائپ سے پانی آتا ہے، وہ میزاب رحمت۔ آپ کعبے میں جاؤ، میزاب رحمت جو ہے نا وہ اشارہ کرتا ہے، اے بندے مجھے دیکھ لیا، میں اشارہ کرتا ہوں سیدھے چلا جا، سامنے مدینہ ہے۔
بریلی کے امام کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی، کعبے کا کعبہ میرے نبی کا روزہ، وہ جھک گیا نبی کی ولادت پر۔ میرے نبی نے کعبے کا بھی احسان دیا، میرے نبی نے کعبے کا بھی احسان یہ دیا۔ آپ کو مولانا کعبے کا احسان کوئی دے سکتا ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں دے سکتا، پر مدینے والے دے سکتے ہیں۔ کعبے کا احسان کوئی نہیں دے سکتا، لیکن مدینے والے بھائی وہ تو دے ہی سکتے ہیں۔ میرے نبی مدینے کے اندر ایک مسجد ہے، آپ گئے نا مدینہ؟ ہاں دیکھو حاجی صاحب بولے قبلتین، مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد۔ بابا صاحب نے جو بات کی انہوں نے اپنی بات رکھی، اس پر میں تھوڑا سا اضافہ کر کے وہ بات آپ کے دل میں کیل ٹھوک کے ڈال کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بابا کی بات مکمل کر دو، بات سنو۔ مسجد قبلتین، مدینے میں دو قبلے والی مسجد ہے۔ آپ کی مسجد میں کتنے قبلے امام صاحب؟ ایک ہی ہے نا؟ یہ دو قبلے تمہاری مسجد میں ایک ہے نا؟ لیکن اس مسجد میں تم جاؤ دو قبلہ، ایک سامنے اور جسٹ آپ کے پیچھے، سامنے ادھر اور ادھر دو قبلے، لیکن پڑھا جاتا ہے ایک ہی طرف، اس کو نہیں فالو کیا جاتا، وہ بند کیوں؟ کہ میرے نبی نماز میں تھے اور اس وقت ہمارا قبلہ تھا بیت المقدس، مسجد اقصی فلسطین، نبی نماز میں تھے اور نبی کے دل میں خیال آیا کاش ہمارا قبلہ مسجد اقصی کی جگہ کعبہ ہو جائے۔ نبی خیال کرے اور خدا پورا نہ کرے، ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ظاہر عزت و اطلاع محمد کے ہے، عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے۔ آدم نے کہا خدا تو راضی ہوا، موسیٰ نے کہا خدا تو راضی ہوا، عیسیٰ نے کہا خدا تو راضی ہوا، اللہ نے مصطفیٰ سے کہا مصطفیٰ تو راضی ہوا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نبی نماز میں تھے، ایسے دل میں تمنا ہوئی ہمارا قبلہ، نبی نے نماز پڑھی کتنے 17 مہینے تک میرے نبی نے اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ نماز میں تھے، اللہ نے دیکھا میرا نبی تمنا کر رہا ہے، پروردگار نے کہا اے جبریل سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جلدی جلدی جاؤ اور میرے نبی کو یہ فرمان سنا کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام آئے نبی کے کانوں کے قریب اور آ کر کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا۔ حضرت جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ جسے اپنا قبلہ بنانا چاہتے ہو اس کی طرف منہ پھیر لے۔ نبی نے نماز میں قبلے کی طرف منہ کر لیا، کعبے کو کہہ دیا اے کعبے جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے لیے جھکا تھا، تو آج تیرا بھی احسان چکا دیا، قیامت تک آنے والی میری ساری امت تیری طرف جھکتی ہوئی نظر۔ یا رسول اللہ، قرآن نہ بدلا جائے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ سنے مسلمان، نبی کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ رسول پاک پیدا ہوا آمنہ کے گھر، تفسیر بہت لمبی چوڑی ہے، ایک وقت میں سب بتا تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی رات میں ساری گفتگو ہو جائے، ختم کر دیں۔ گجب ہو یار، آپ لوگ سنو گے؟ سارے لوگ سنیں گے؟ فجر پڑھو گے؟ سنا باقی نہیں ہو؟ فجر بستر میں نے پوری رات یا رسول اللہ کچھ کام کا نہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے نبی فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز نہیں، اور یا رسول اللہ بیکار ہے نماز نہیں، اور یا رسول اللہ کرتے رہے بیکار ہے ہم، یا رسول اللہ پوری رات کے گلی کوچے بازار سے ہماری بہن بیٹی گزرے اور تم گندی نگاہ ڈالو، عاشق ہوتا ہے، کرا نہیں ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، آپ بیٹیاں ہو، آپ کو پتا نہیں آپ کو رشتہ مرتبہ عزت دینے والے کا نام مصطفیٰ۔ یہ سید صاحب بیٹے پوچھے مکے میں ابھی بھی ایک قبرستان پڑا ہوا ہے،
اس قبرستان میں بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، اس قبرستان میں دودھ کو پیالوں میں ڈبو کر بچیوں کو مار دیا جاتا تھا، اس زمانے میں بیٹیوں کو شیطنت، نحوست، بے برکتی، منحوس کہا جاتا تھا۔ لوگ بیٹیوں کا چہرہ دیکھ کے گھر کے باہر نہیں نکلتے تھے ورنہ ڈیل کینسل ہو جاتی تھی، ایسی حالت تھی بیٹیوں کی۔ لیکن جب آمنہ کا لال پیدا ہوا، اس نے کہہ دیا، ایک طرف کوئی کعبے کو توڑ رہا ہو اور دوسری طرف بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہو، میرا آقا نے کہا کعبے کو توڑنے دیا جائے، مسلمان تیرا فرض ہے بیٹی کی عزت کو بچا۔ یہ آج کل کا نعرہ نہیں ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی کو عزت دینے والے کا نام مصطفیٰ جان رحمت۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ، ارے بھائی تو آج پیدا ہوا۔ بیٹیوں کو جب مارا جا رہا تھا نا تب میرے نبی نے کہا جس کے گھر میں بیٹی اس کے گھر میں 1,40,000 رحمت والے فرشتے۔ کے گھر میں بیٹی ہو اور اس کے ماں باپ اس کی صحیح طریقے سے تربیت کرے، پھر اس کو بہا کر اس کے سسرال بھیج دے، نبی نے اشارہ کر کے کہا دکھ رہی میری دو انگلی، حضور نے ایسے اشارہ کر کے کہا کہ اس بچی کے ماں باپ اور میں جنت میں اتنے پاس ہوں گے جتنی یہ انگلیاں۔ اور وہی بیٹی جلوس کے نام پہ بے پردہ جائے، اچھا لگے گا مسلمان؟ نہیں نا، عرس کے نام پہ بے پردہ ہو جائے، مدینے والے ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ میں میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنا بھائی سمجھو، اپنا بیٹا سمجھو کہ آپ کا بھائی آج آپ کو گزارش کر رہا ہے پردے میں رہو۔ آپ کا پردہ آپ کے وقار میں اضافہ کرے گا، کیونکہ کربلا میں سیدہ زینب کے پاس یزیدیوں نے دوپٹے چھین لیے تھے، دوپٹے نہیں تھے کربلا میں، ایک دوپٹہ نہیں تھا۔ سیدہ زینب کیا کہتی معلوم؟ ام رباب، ام اسحاق، حضرت لیلہ، حضرت سیدہ صغرا، حضرت کبرا فاطمہ، امام حسین کی اور بیٹی بھی تھی کربلا میں، یہ سب بیویوں سے سیدہ زینب کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ یزیدیوں نے دوپٹے تمہارے چھین لیے ہو تو بے پردہ مت ہو جانا۔ ہمارے پاس دوپٹے نہیں، پردہ کیسے کریں؟ سیدہ زینب کہتی ہے کہ اللہ نے عورتوں کو لمبے بال رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ جب ایسا موقع آئے کہ تمہارے پاس چادریں نہ ہو تو پیچھے رکھے جانے والے بال آگے کر کے پردہ کر لیا جائے۔ یہ کربلا کا پیغام ہمارے لیے ہے، یہ کربلا کا پیغام۔ اور اسی کربلا والے کو چاہنے والی میری بہن بے پردہ ہو تو اچھا میں لگے گا نا، تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ پردے میں رہیں، آدمی حد میں رہیں، اور جوانوں آپ خاص اپنی جوانی برباد مت کرو۔ یہ پب جی، یہ ریلز، یہ انسٹاگرام، یہ سب مشہور ہونے کے چکر میں ہم نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ لڑکا مرا ہے، یہ اسٹنٹ کرنے کے چکر میں جانے جا رہی ہے، تو اپنی جوانی کو ادھر ادھر برباد نہ کرو، اپنی جوانی کربلا والوں کے نام پہ قربان کرو۔ شاعر نے کہا تھا جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی، میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی، یا حسین مجھے عرض کربلا کی قسم جو تمہارے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی۔ ان کے نام پر قربان ہو جاؤ۔ جب عشق کی بات آتی ہے سب سے آخری صف میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، نعرے مارنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی صف میں۔ نہیں مسلمان، ہم کو 22,000 نہیں چاہیے، بس 72 چاہیے، ہم کو 2,000 نہیں چاہیے، ہم کو 313 چاہیے، کم ہو پر کوالٹی مکمل ہو۔ کوانٹیٹی نہیں دیکھتے ہم، کوالٹی دیکھتے ہیں، کوالٹی۔ کوانٹیٹی تو بھائی ہر جگہ زیادہ ہی ہوتی ہے، لیکن جو کوانٹیٹی ملتی ہے وہ 72 میں ہوتی ہے، 313 میں ہوتی ہے۔ تو ہے نا آپ کوانٹیٹی والے اور کوالٹی والے، دونوں چیز رکھنا، کیونکہ آپ کے بھروسے یہ جشن منایا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کس کی آمد کا جشن ہے؟ کس کی آمد کا جشن ہے؟ یہ آمد ہے، یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے جو پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ کے رب حبلی امتی کہتا ہے۔ یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے جس کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے جن بیٹیوں کو نحوست کہا جاتا تھا، اس کو بعد میں رحمت کہا جانے لگا۔ یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے جو رات کو اپنے گھر سے نکلے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، خدا قرآن میں کہے۔ یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے جو چادر اوڑھ کے سو جائے تو خدا یا ایھا المزمل کہے۔ یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے جس کا چہرہ دیکھ کے کہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے جس کا صدیق صادق کا امین ہے۔ یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے جس کا نواسہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے جو معراج میں جائے تو خدا کہے سبحان الذی اسریٰ۔ یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے جو معراج سے واپس آئے تو خدا کہے والنجم اذا ھویٰ۔ یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے، قیامت پہ سب امت بہار ہوگی، اس کی امت جنت میں ہوگی۔ یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے،
قیامت میں سب نفسی نفسی کہتی ہوگی اور یہ ہمارا رسول امتی امتی امتی۔ اس رسول کی آمد کا جشن ہے جس کے آنے سے ہم نے دین پایا، یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے جس کے آنے سے ہم نے ماں باپوں کا مرتبہ جانا، یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے کہ ہم نے سادات کی تعظیم و توقیر جانی، یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے جس کی امت میں آنے کی تمنا موسیٰ کرتا ہے، یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے۔ تمام نبی کہتے ہیں میں تو آدم ہوں جانے آدم مصطفیٰ، میں شیش ہوں جان شیش مصطفیٰ، یہ اس رسول کی آمد کا جشن ہے۔ سنو، جب میرے نبی پیدا ہو گئے، واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ دائیوں کا زمانہ تھا۔ کس کا زمانہ تھا؟ کس کا؟ اب دائی حلیمہ آئی مکے میں، صاحب نے سنایا ہوگا، نہیں اتنے دنوں بھی نہیں پہنچے جب سنا رہے ہو